الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اور آپ رمضان کے استقبال کے لیے، اس کی تیاری کے مقاصد کو لیے ہوئے اور اس کے تیاری کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، ایسی معلومات کو اکٹھا کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ آج کے موضوع کا جو عنوان ہے وہ ہے تساہل، یعنی کاہلی اعمال صالح کا دشمن ہے۔ رمضان المبارک میرے اور آپ پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ عن قریب چند ہی دنوں کے بعد یہ رمضان کے مہینے میں میں اور آپ داخل ہونے والے ہیں۔ اس داخل ہونے والے مہینے میں ہر بار کی طرح اس بار بھی ٹریننگ میری اور آپ کی جائے گی۔ مجھے اور آپ کو تربیت سے آراستہ کیا جائے گا اور 11 مہینوں میں مجھے اور آپ کو کھڑا ہونے والی وہ کیفیت پیدا کروائی جائے گی جس کے لیے رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سامعین اکرام، مگر ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے جو جوش و خروش، جو عزائم اور جو پختگی اور جو ارادوں کی مضبوطی لیے ہوئے ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں، مگر وہاں جاتے ہی وہ تمام عزائم غائب ہو جاتے ہیں، وہ تمام چیزیں ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہیں، آدمی سست اور کاہل بن جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہی وہ سستی اور کاہلی پر رب العزت کی طرف سے آج جو ہے ہم بڑی تفصیلات کے ساتھ جانیں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا معاملات ہیں، یہ کیا وہ بیماری ہے جو انسانوں کو لپیٹ لیتی ہے تو گھن کی طرح اسے کھا کر ختم کر دیتی ہے، اور یہ بیماری جو انسانوں کو لاگو ہو جاتی ہے تو پھر انسان بڑے بڑے کام کرتے ہوئے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اس پر ہم بات کریں گے، اور اس رمضان سے پہلے اپنے اندر کی تمام وہ بیماریاں، تمام وہ خرابیاں، تمام وہ خصلتیں جو میرے اور آپ کے اعمال صالح کے لیے منع ہوتی ہیں یا پھر رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں، اس کو نکال باہر پھینکنے کی میں اور آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے، یہ عزم لیے ہوئے اور یہ دعا لیے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہم شروعات کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جہاں اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے یا تخلیق فرمایا ہے، وہاں انسانوں کو بے شمار صلاحیتوں سے اس نے آراستہ کر دیا ہے، جس کی صلاحیتوں کی بدولت انسان اشرف المخلوق کہلاتا ہے، اور ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے عقل کا استعمال کرتا ہے، اور عقل انسانوں کو مبرا کرتی ہے، سب سے الگ تھلگ کرتی ہے، سب سے اونچائی کی طرف لے جاتی ہے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے بہت سارے ایسے صفات انسانوں کے لیے معجزہ کر رکھے ہیں اس کے دل کے اندر، جس کی بدولت وہ ترقی کرتا ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بنتا ہے، دین و دنیا میں دونوں طرف ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر اس کے علاوہ کچھ ایسی خصلتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے انسان کے نفس امارہ میں کوٹ کوٹ کر بھر دیے، جو انسانوں کے لیے آزمائش ہیں، جو انسانوں کے لیے رکاوٹ ہیں، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ وہ تمام خصلتیں انسان کو ترقی کرنے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں، اس کے اچھے کاموں کو روک دیتی ہیں، روڑے اٹکائے جاتے ہیں، اور انہی خصلتوں کی بنا پر اچھے کردار کی تعمیر اور جنت کی طرف جانے والے راستے کے حصول میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آج جس بیماری کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے کاہلی یا بہانہ بازی یا ٹال مٹول جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں آج ہم تفصیل سے جانیں گے۔ سامعین اکرام، سادہ لفظوں میں کسی فریضے کو بر وقت اور صحیح رنگ میں انجام نہ دینا سستی کہلاتا ہے۔ طبیعت کا بوجھل پن اور کام کاج کو جینا چاہنا بھی سستی کہلاتا ہے۔ اسی طرح کاموں کو بار بار کل پر ٹال دینا اور اچھا پھر ہم کل کر لیں گے، یہ بار بار خود کو تسلی دینا اور دوسروں کو تسلی دینا بھی سستی کہلاتا ہے۔ سستی مزاج کے رویے کے بعد اہم چیزوں کے غیر اہم امور کے مقابلے میں مؤخر کر دینا بھی تساہل یا پھر سستی کہلاتا ہے۔ سامعین اکرام، سستی کی علامات میں سے یہ ہے کہ آدمی دماغی و اعصابی سوتا محسوس ہوتا ہے اور تھکا جسمانی طور پر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور کام کی حالات میں معمول کی وہ جو دلچسپی اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ رفتار میں کمی واقع ہوتی ہے، رفتار میں
में कमी के साथ साथ उसके शौक में मतलब तजल्जुल पैदा होता है, लगन और शौक की उमंगों में कमी वाक़ई होने लगती है, वलवला नहीं होता, इसी वजह से वो पीछा हटता हुआ नजर आता है। सामईन इकराम, सुस्ती और काहिली का नाम लेते ही लोगों को ये तसव्वुर होता है कि जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाना या फिर हाथ पांव से मेहनत न करना या मेहनत मजदूरी में चुस्ती न दिखाना और उठने बैठने में सुस्ती और काहिली करना, इसी मद को इंसान समझता है कि वो मतलब जो है सुस्ती है। ऐसा नहीं है, बल्कि दरअसल सुस्ती या काहिली नाम है दिल की कम हिम्मती का, जिसकी वजह से काम बर वक्त नहीं हो पाता। इसीलिए काहिल और सुस्त लोग बहुत से कीमती चीजों की कदर नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, नया दौर दौरा दिखाता नहीं। सामईन इकराम, आज हम इस टाल मटोल या सुस्ती या काहिली, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे और अपने अंदर झांक कर देखेंगे कि इस बीमारी ने मेरे और आप पर कितना असर किया है और कितनी जड़ें मतलब जो है उसमें पैवस्त कर दिए हैं, जिसकी बिना पर मुझे और आपको रुकावट महसूस होती है, मुझे और आपको आगे बढ़ने में जंजीरें लपेट दी जाती हैं। तो उस पर हम आज गौर फिक्र करेंगे। सामईन इकराम, आज हम रमजान के महीने के इस्तकबाल के लिए जमा हुए हैं। ये रमजान के महीने में सुस्ती और काहिली किस तरह हमारे नामा अमाल को जाया कर देती है और किस तरह रुकावट का बाइस बनती है, इस पर गौर फिक्र करना वक्त से पहले हमारे लिए सही होगा और इसी के नतीजे में नामा अमाल में इजाफा हो सकता है और इसी के नतीजे में मैं और आप सही मानों में रमजान को शऊरी एहसासात के साथ बहुत सारे मुनाफा बख्श मतलब जो है अमाल के साथ हम इसको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। सामईन इकराम, तसाहिल या काहिली का नाम लिया जाता है तो इंसानों को हर काम करते हुए कल पर टालने और बाद में करने के एहसास को बेदार करता है। सामईन इकराम, इसीलिए लोग अहम कामों को इसीलिए छोड़ देते हैं कि इन्हें करने का मूड नहीं होता। बाज लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि इन्हें करने के लिए मुनासिब वक्त और सुकून मुयस्सर नहीं होता और बाज लोग इसलिए कामों को छोड़ देते हैं कि करने के लिए अभी वक्त और उम्र बाकी है, हम बाद में कर लेंगे। सामईन इकराम, ये तसाहिल या सुस्त रबी या टाल मटोल या ताखैर या फिर कभी कर लेंगे वाली सदा हमारे दुश्मन है और हमारे मुस्तकबिल के लिए इंतहाई खतरनाक अंसर हैं। ये तसाहिल नशा आवर चीजों से ज्यादा खतरनाक चीज है और ये इंसान को बड़ी मतलब जो है नुकसान से आरास्ता करती है। सामईन इकराम, ये नुकसान इंसान जो इसमें बेबस हो जाता है या इसको इख्तियार कर लेता है या इस बीमारी में मुलविस हो जाता है, तो जो शख्स नशा करता है वो तो माशरे को हक की हद तक तो कट कर रह जाता है, मगर जो इस बीमारी के इसमें फंस जाता है तो उसका ये हाल है कि वो सुस्ती काहिली का शिकार फर्द माशरे में शामिल रहकर माशरे को शदीद नुकसान से दो चार करता है और साथ में खुद ही शख्सियत को भी अपनी नुकसान से दो चार करता हुआ नजर आता है। इसी वजह से इमाम अब्दुर रहमान बिन जूजी इस सुस्ती और टालने वाली आदत के सिलसिले में लिखते हैं। वो कहते हैं कि आइंदा पर टालने वाला बिल उमूम हलाक होते हैं, क्योंकि वो एक ही जैसी दो चीजों में फर्क करते हैं। आइंदा पर टालने वाले की मिसाल उस आदमी की सी है जिसे एक दरख्त उखाड़ना हो तो वो देखेगा कि दरख्त बहुत मजबूत है, शदीद मशक्कत से उखड़ेगा तो वो कहेगा कि मैं इसको उखाड़ने के लिए 1 साल बाद आऊंगा, तो वो ये नहीं जानता कि दरख्त जितनी मुद्दत बाकी रहेगा मजबूत होता चला जाएगा और खुद इसकी जितनी उम्र गुजरती जाएगी वो कमजोर होता चला जाएगा, जबकि वो ताकतवर होने के बावजूद दरख्त को कमजोरी की हालत में इसे उखाड़ नहीं सकता। तो जब वो कमजोर हो जाएगा तो वो दरख्त ज्यादा ताकतवर तो फिर होगा, तो फिर वो इसको कैसे गालिब कर सकेगा। सामने कराम, इस मतलब जो है बात से मुझे और आपको अंदाजा होता है कि सुस्तरो इंसान हमेशा जो काम करता है वो बगैर सोचे कम अक्ली और बेवकूफ़ी की बिना पर इस काम को करता है और इस काम को मद्देनजर लाने के लिए वो जो प्लानिंग करता है वो गलत किस्म की करता है। इसी वजह से अहले इंसान हमेशा से अपनी वक्त को खोता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से वो दुनिया में बहुत थोड़ा काम कर सकता है। काहिल इंसान को अरसा जिंदगी बहुत तंग मालूम होने लगता है
اور انسان جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلی اس کی یہ بری عادت انہیں کام کرنے سے روکتی ہے، اور اگر وہ بری جو عادت ہے وہ ہمت کر کے کسی طرح کام کرنے کی طرف راغب ہو بھی جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کام کرنے کے بعد سست ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ اتنی جلدی کیا ہے، آج نہ چاہے صحیح کل ہم کر لیں گے۔ سامعین کرام، کاہلی دراصل دل کی ایک بیماری ہوتی ہے جو کام کرنے کے وقت طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کر کے اسے کام کرنے سے روک دیتی ہے۔ کاہل انسان دراصل وقت کا ضیاع کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، جو ہی آنے والے دن کی پو پھٹتی ہے تو وہ آواز لگاتا ہے، اے آدم کی اولاد، میں اللہ کی طرف سے تخلیق کیا گیا ہوں اور تمہارے نامہ اعمال کا گواہ ہوں، اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ آزاد راہ لے سکتے ہو لے لو، پھر میں لوٹ کر پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ مومن کو دو دھڑکے لگے رہتے ہیں، ایک اس کا ماضی جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کے ساتھ کیا نتائج ظاہر کرے گا، اور دوسرا اس کے مستقبل جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کیا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ آدمی کو اپنی جان کی خاطر، اپنی جان کو اور اپنی آخرت کی خاطر دنیا کو بڑھاپے سے پہلے اور جوانی کو موت سے پہلے اور زندگی کو کام میں لانا وہ ضروری ہے۔ سامعین کرام، تیسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہی دی، کہا کہ ٹال مٹول شیطان کا شعار ہے اور جس کو مسلمانوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے، یہی وہ بیماری ہے جو انسانوں کو آگے بڑھنے میں بہت زیادہ خطرہ لاحق کر دیتی ہے اور انہیں روکتی ہے اور پیروں میں زنجیریں ڈال دیتی ہے۔ سامعین کرام، تساہل یا کاہلی دراصل ایک غیر محسوس بیماری ہے جو خود سلامتی سے بھرپور نشہ ہے۔ اس سے انسان لذت محسوس کرتا ہے۔ یہ مرض انفرادی بھی ہے، یہ مرض معاشرتی بھی ہے، یہ مرض قومی بھی ہے۔ قرآن مجید میں منافق کی نشانی بتاتے ہوئے سورہ توبہ آیت نمبر 54 میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ اس طرح ہے کہ نماز کے لیے آتے ہیں تو قسمساتے ہوئے آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ کرتے ہیں۔ اس منافق کی مثال اللہ رب العالمین نے بڑی اچھی دیتے ہوئے انسانوں کو آگاہی دی کہ یہ بیماری جس کو لاحق ہوتی ہے غیر محسوس طریقے سے خود کا نقصان، معاشرے کا نقصان اور معاشرے میں بسی ہوئی ساری انسانیت کا وہ نقصان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس بیماری کے لاحق ہونے سے انسان میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اگر اس کو کاؤنٹ کر کے دیکھا جائے تو اس طرح ہے کہ سب سے پہلے جو بیماری جب لاحق ہوتی ہے تو سب سے پہلا اثر اس کے جسم پر جو ہوتا ہے وہ پہلی یہ ہے کہ انسان بدظن ہونے لگ جاتا ہے، اسے بار بار یہ خیال ہوتا ہے، سامنے والے کو ہمیشہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ دیکھتا ہے اور اسی وجہ سے پوزیٹیوٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے، ہمیشہ انسانوں سے بدظن رہتا ہے، رشتہ داروں سے بدظن رہتا ہے، تحریکات سے بدظن رہتا ہے اور اپنے آپ کو پیچھے ٹھیل دیتا ہے۔ دوسری خرابی جو اس کے جو پیدا ہوتی ہے اس سستی کی بنا پر وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، کیونکہ وہ کام کاج میں سست نظر آتا ہے، پیچھے ہٹا ہوا نظر آتا ہے، دیر سے داخلہ ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں وہ کوئی وقت نہیں رکھتا، نظروں سے گر جیا جاتا ہے، اسی وجہ سے لوگ اس کے قریب آتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں یا پھر اسے قریب آنے سے روکے رہتے ہیں۔ نمبر تیسرا اثر جو پڑتا ہے افلاس اور کاہلی کو دیکھ کر اس کو گھیر لیتی ہے، اسی کے نتیجے میں جو سست بن جاتا ہے تو کہیں مال کے کمانے میں، روزی روٹی کے کمانے میں بھی مانع ثابت ہوتے ہیں، یعنی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے اور وہ انسان افلاس کا شکار ہو جاتا ہے۔ چوتھی اس پر جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آرام طلبی کا شکار ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ سونا، عیش و آرام کرنا، اپنے ہی من پسند وقت پر اٹھنا اور وقت اپنے من پسند پر جاگے رہنا، یہ تمام کام وہ اپنے حساب سے کر لیتا ہے، اسی وجہ سے اس کا یہ حال ہے کہ وہ آرام طلبی کا شکار ہو جاتا ہے۔ چوتھا اثر جو اس سستی کی بنا پر جو اسے لاحق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ تنازعات یعنی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اسے کوستے ہیں، لوگ اسے اٹھاتے ہیں، لوگ اسے بار بار جگانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر مجھے اور آپ کو معلوم ہے تو ایک جاگے ہوئے انسان کو جگانا جتنا مشکل ہے جبکہ ایک سوئے ہوئے انسان کو جگانا بڑا آسان ہے۔ اس مصداق میں جب انسان اس سے قریب جا کر اسے اٹھانے کی کوشش کرے تو پھر وہ یا تو اس سے بدظن ہوتا ہے یا پھر لڑائی جھگڑی اس کی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا چھٹا اثر جو انسانوں پہ پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ملازمتوں کا نقصان ہونے لگتا ہے، جہاں کہیں وہ معاش کے لیے جاتا ہے اس کے لیے اپنے اوقات کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی آسانیاں کی ضرورت ہوتی ہے،
اسی وجہ سے اپنے پیر پر خود ہی کلاڑی مار دیتا ہے۔ ساتواں جو اثر اس پر بنتا ہے وہ ہے کہ جسمانی تکالیف شروع ہو جاتے ہیں، یعنی زیادہ آرام طلبی کی بنا پر موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے، زیادہ آرام طلبی کی بنا پر، بہت سونے کی بنا پر اس کے حالات یہ ہیں کہ اس کے کیلوریز بڑھ جاتے ہیں، اس کی بنا پر ہارٹ اٹیک کے خطرات، اس کے بنا پر وہ اس کے پریشر کا یعنی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر اس کا بلڈ پریشر کا مطلب شکار ہو جاتا ہے، شوگر کا پیشنٹ بن جاتا ہے۔ اس تمام جسمانی مطلب جو ہے تکالیف اس کی اسی سستی کی بنا پر شروعات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے اندر احساس کمتری مطلب جو ہے پیدا ہونے لگتی ہے، وہ احساس کی کمتری کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ آگے بڑھ نہیں سکتا، میں مطلب جو ہے وہ کچھ مطلب جو ہے پا نہیں سکتا۔ یہ جب انسان کے اندر احساس کمتری مطلب جڑ پکڑنے لگتی ہے تو آدمی کے قدم آگے بڑھنے سے روک دیے جاتے ہیں اور وہاں زنجیریں اسے جکڑ لیتی ہیں۔ اسی وجہ سے آخری جو اس کے اوپر اثر بنتا ہے وہ تنہا پسندی اختیار کر لیتا ہے، سب سے کٹ ہو جاتا ہے، ملنا جھلنا ختم ہو جاتا ہے، جبکہ مجھے اور آپ کو جو تخلیق کیا گیا ہے اقامت دین کے قیام کے لیے، اٹھ کھڑے ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے میری بندگی کے کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا، اور وہ اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ وہاں انسان تنہا پسند ہو جاتا ہے، وہاں انسان لوگوں سے گھلنا ملنا پسند نہیں کرتا، اسی کی بنا پہ وہ انسانوں سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ تمام کام جو اس کے لیے کرنے چاہیے وہ تمام سست روئی کے بعد وہ مطلب جو ہے رکے رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ خسارہ اور پچھتاوے کا باعث بن جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، کاہلی کے باعث انسان کے اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا، نہ آخرت کی تیاری کر سکتا ہے، نہ دنیا ہی اپنے لیے بنا سکتا ہے۔ زندگی ناکام زنجیروں کی پیروں میں جکڑ کر رہ جاتی ہے، اور حسرت اور ملامتیں مستقبل کا سامان بن کر رہ جاتی ہیں۔ سامعین اکرام، یہ تساہل کی بیماری کوئی آسان بیماری نہیں ہے، یہ بیماری قوموں کے زوال کا سبب بنتی ہے، اور یہ اپنی آئندہ نسلوں کے نقصان سے دوچار کرتی ہے۔ آج اپنی زندگی کی طرف، آج امت مسلمہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو مجھے اور آپ کو جو زوال، جو انحطاط نظر آتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اگر اس کے پیچھے ہے تو وہ نااہلی یا کاہلی یا سستی یا تساہل ہے، جو آدمی کو عدم توجہ پر مجبور کرتی ہے اور مقصد کے شعور سے کمی بیدار کرتی ہے۔ اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اسی مصداق میں جس کام کو ہم نے سستی اور کاہلی اور غفلت اور لاپرواہی کی بنا پر ہم نے اسے قربان کر دیا، اسی وجہ سے عوام الناس کے سامنے جو پیغام حق جانا چاہیے وہ پیغام حق آج مطلب جو ہے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ پیغام حق کے لیے جہاں اٹھ کھڑے ہو کر لوگوں کے دلوں کو گھیرنا چاہیے تھا اور وہاں ان کو بیدار کرنا چاہیے تھا، وہ سارے کام وہاں پہ بند نظر آتے ہیں۔ لوگ مطلب جو ہے غفلت کا شکار نظر آتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں، برائیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے پیچھے اگر غور و فکر کر کے دیکھا جائے تو آج چاہے وہ خواص ہو یعنی علماء کرام ہو، یا پھر عوام الناس ہو، یا وہ داعیان اسلام ہو جن کو اللہ رب العالمین نے اس منصب سے انہیں آراستہ کر کے انہیں درجات پر فائز کیا تھا، اس سے سستی اور کاہلی کی بنا پر آج امت مسلمہ زوال کا شکار ہو گئی ہے۔ سامعین کرام، سستی کے اقسام اگر دیکھا جائے تو یہ دو قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک ہے دنیاوی امور میں سستی، نمبر 2 دینی امور میں سستی۔ جہاں پر دنیاوی امور کے سلسلے میں غور کر کے دیکھا جائے تو اگر آدمی اس میں سست ہو جاتا ہے، مال کو کمانے میں اگر مطلب جو ہے وہ آناکانی کرتا ہے، یا اس سلسلے میں مطلب جو ہے وہ پرہیز کرتا ہے، دنیا کے حب خواہشات اور حب دنیا میں ڈوبنے سے اپنے آپ کو بچائے رہتا ہے، اس کی رفتار میں کمی آتی ہے، تو یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین رزق کا مالک ہے، وہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ اس کے باعث اگر آدمی اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیتوں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر آخرت کے بلبوتے پر، اس کی کمائی کے بلبوتے پر اس میں لگا دیتا ہے اور آخرت کی چاہ کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تو جہاں وہ دینی امور میں آگے بڑھے گا اللہ رب العالمین دنیا کو اس کے پیروں میں لا کے ڈھیر کر دے گا، اور رہ گیا دینی معاملات میں جہاں وہ سستی کرے گا، اس کے نتیجے میں جو حالات ہوتے
ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی نظروں سے دور پھینک دیا جاتا ہے، ہدایت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، توبہ والے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، انسان کے اندر جو ندامت اور جو شرمندگی ہونا چاہیے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، انسان حب دنیا اور حب خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں شیطان کا غلام بن جاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں جہنم سے قریب ہو جاتا ہے اور جنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ نقصان جو دونوں اقسام کی طرف اگر غور کر کے دیکھا جائے تو دینی معاملے میں اگر غفلت کی جائے، اس میں سستی کی جائے تو آدمی تنے تنہا جہاں قبر میں جا کر لیٹے گا وہاں انسانوں کو حسرت اور پچھتاوے کے سوا کچھ بھی میسر نہیں آئے گا۔ سامعین کرام، اب آئیے ہم دیکھیں کہ سستی ہمارے اوپر جو طاری ہوتی ہے اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں، کیا وہ ریزنز ہے جس کی بنا پر میرے اور آپ کے اندر سستی اور کاہلی اور ایک ٹال مٹول اور ہلا بہانے والی جو ہے بیماری جڑ پکڑی ہوئی ہے اور جس کی بنا پر مجھے اور آپ کے ایمانوں کو دیمک کی طرح چاٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی پہلی وجہ کی طرف اگر ہم غور کر کے دیکھا جائے تو اس کا سب سے بڑا سبب نظر آتا ہے کہ جذبہ و احساس کا فقدان واقع ہوتا ہے اور اسی کی بنا پر سب سے پہلا عنصر ہے جو انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو فریضے کے انجام دہی کا اصل محرک وہ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب کسی فرد یا قوم میں یہ احساس بیدار رہتا ہے تو پھر وہ ہر قسم کی ترقیات کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ دراصل ظاہری انسان اندر کے ایک انسان جسے ضمیر یا احساس کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جب تک یہ سویا رہتا ہے تو بیرونی انسان بھی سویا رہتا ہے اور جب یہ جاگ اٹھے تو انسان کے جاگ اٹھنے کے امکانات ممکنات میں سے ہو جاتے ہیں اور کاہل وجوہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہی اندر کا انسان سویا ہوا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ احساس کے فقدان میں رہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ کام جو اللہ رب العالمین نے اسے سونپا ہے اس کام کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوتے، جبکہ ہمارے پاس علم کا بے پناہ سمندر آج جو ہے میڈیا کے تھرو ہمارے پاس بڑے جو ہے وسیع پیمانے پر اسے جو ہے اختیار مل جاتا ہے، مگر اس کے باوجود انسانوں کا یہ حال ہے کہ اتنا بڑے سمندر میں رہنے کے باوجود ہم اس کا فقدان رکھتے ہیں اور اسی بنا پر وہ احساسات نہیں رکھتے، اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر عوام الناس اس سستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے خود کو بھی نقصان دے رہے ہیں اور اپنے اطراف میں رہنے والی انسانیت کو بھی غفلت کا شکار بنا رہے ہیں۔ دوسرا سبب اس کا یہ ہے کہ عاقبت اندیش لوگ، لاپرواہ آرام طلب لوگوں کی صحبت سے سستی پیدا ہو جاتی ہے، اپنے اطراف میں رہنے والے ماحول کو خراب کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا یہ حال ہے کہ وہ لاپرواہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے آرام طلبی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر وہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ابھی زندگی بہت لمبی پڑی ہوئی ہے، اس زندگی کے اس آخری ایام میں یہ تمام کام کر لوں گا اور اپنے نام اعمال کو بھر لوں گا، مگر یقین جانیے کہ زندگی کا یہ بلبلا یہ کب پھٹنے والا ہے مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ جب کھینچ لیا جاتا ہے تو وہاں سے وہ پکارتا ہے، وہاں سے وہ حسرت زدہ ہو جاتا ہے، وہاں وہ پچھتاتا ہے، وہاں وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے، دوبارہ واپس آنے کی چاہ کرتا ہے، مگر وہاں سے ممکنات واپسی کی بالکل نہیں ہے۔ سامعین کرام، دوسری وجہ جو اس کی سبب بن جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی حس و حرکت نہ کرنے اور ورزش و کثرت نہ کرنے کی بنا پر جی چرانے سے کے دوران میں خون کمزور پڑ کر سستی کا باعث بن جاتا ہے۔ انسان چاہو چوبند نہ ہو، ہمیشہ سویا سویا رہے اور ہمیشہ پیٹ بھر کر کھاتا رہے اور آرام طلبی کا شکار ہوتا رہے تو کیا اس کے جذبات جو ہے وہ جوش دکھائیں گے؟ کیا وہ گرمی دکھائیں گے؟ ایسے ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس لیے جسم کو حرکت میں لانا شرط اول ہے۔ جسم جتنا حرکت کرتا ہوا چلے جائے گا اتنے حساب سے ہماری روح کے لیے یہ جو ہے ذریعہ بن جائے گا کام کرنے کے لیے۔ اگر ہمارا اندر کی روح بھی کمزور پڑ جائے، وہ بھی سوتی ہوئی نظر آ جائے تو یقین جانیے کہ باہر کا انسان بھی سو جاتا ہے، اندر والا انسان بھی سو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سستی اس کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کے بعد نقصان کا سبب یہ بھی ہے کہ فارغ رہنے کی عادت ہو جانے سے کام کرنے کے جذبات کمزور پڑ جاتے ہیں اور سستی واقع ہو جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ جو ہے فارغ رہنے کا عادی بن جاتا ہے۔ فارغ رہنا، آرام سے بیٹھنا، نہ گھر کا پکوان ہے، نہ گھر کی صفائی ہے، نہ دین کا کام ہے، نہ معاش کی تلاش ہے اور نہ ہی جو ہے اپنی روح کو تازگی بخشنے کے لیے نہ قرآن کا مطالعہ، نہ کتابوں کا مطالعہ، بلکہ آرام طلبی کا جہاں وہ شکار ہو جاتا ہے اسی کے نتیجے میں سستی اسے گھیر لیتی ہے اور پچھتائے کے قریب لے جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو اثر
बनता है, उसका सबब ये भी है कि इबादत में कमी और गफलत की बिना पर दीन और मजहब से दूरी और सुस्ती वाक़ हो जाती है। लोगों का ये हाल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ फराइज उस पर आयद कर रखे हैं, इन फराइज से इंसान कोताही बरतता है, इनसे गफलत और लापरवाही का शिकार बन देता है। इसी के नतीजे में सुस्ती उसके ऊपर वारिद होती है और मज़ाहिब की जो मतलब जो है दीन इस्लाम की जो जिम्मेदारियां मेरे और आप पर बनती हैं उससे दूरियां इख्तियार करने लग जाता है। एक सबब यह भी है कि खूब पेट भरकर खाना आदमी को सुस्त कर देता है। आदमी के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीस करीमा में वजाहत के साथ हमारे सामने रखा कि पेट भर खाने वाले शख्स के लिए कोई इल्म नहीं है, पेट भरकर खाकर सोने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत नहीं दी है। सामने कराम, पेट भरकर खाना इंसान को सुस्त बना देता है, कदमों के उठान में कमजोरियां पैदा कराता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब तो आम में जो हमें सलीका सिखाया कि उसमें से 3 हिस्से करो, एक पानी, एक हवा और तीसरा हिस्सा है खाना और तुआम। ये चीजें जब इस मिज़दाक में इंसान खाएगा तो जिस्म को चाको चौबंद बनाएगा। जितना वो चाको चौबंद रहेगा इसी हिसाब से दीन के कामों में, दुनिया के कामों में आगे बढ़ना उसके लिए आसान से आसान होता चला जाएगा। एक सबब ये भी है कि बगैर फितरी तर्ज जिंदगी यानी सोने के औकात में जागना और जागने के औकात में सोना इंसान को सुस्ती बनाता है। इसी वजह से मेरी और आपकी जिंदगी का ये हाल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात को सोने के लिए मतलब जो है उसे रखा हुआ है और दिन के औकात में उठकर मतलब जो है काम करने के लिए रखा हुआ है। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह का सोना इंसान की रोजी को लॉक लगा देता है, यानी बंद कर देता है, तंग कर देता है। सामने इकराम, मगर आज की मिल्लत का हाल अगर हम देखें तो वहां मुझे और आपको जो नजर आता है, रात के आधी आधी रात तक बेकार औकात में अपने सोशल मीडिया पर मतलब जो है ऑनलाइन नजर आते रहना और उसे मुख्तलिफ फिल्मों में मतलब जो है अपने आप को खपाए रखना, रात को देर देर तक मतलब इधर उधर घूमना, पार्टियों का अगर शादी का कोई इंतजाम हो तो रात के औकात में पूरी रात जागते रहना, उसकी बिना पर सुबह के औकात में ज्यादा वक्त सोते रहना, जिसकी बिना पर जो हालात नजर आते हैं वो ये है कि आदमी पर सुस्ती और कसमंदी और मतलब जो है ये काहिली उस पर वारिद होती है, जिसकी बिना पर उसका सारा दिन बेकार चला जाता है। ये सबब भी उसके लिए सुस्ती का बायस बन जाता है। सामने कराम, एक वजह यह भी है कि कुव्वत इरादी की कमी और अज़ाइम को बार बार तोड़ना सुस्ती का सबब बन जाता है। अज़ाइम जब बुलंद हो जाए तो आदमी को उठ खड़े होने की जरूरत है, उसको काम करने की जरूरत है, मगर आदमी मतलब जो है इरादा करता है, फिर उसे कल पर टाल देता है, फिर इरादा करता है, फिर उसे कल पर टाल देता है, बात पर करने पर टाल देता है। इसी वजह से जब बार बार मतलब इरादे टूटने लग जाते हैं तो इस बिना पर वो सुस्ती और काहिली उस पर वारिद होती है और उसे आदमी को काम करने के लिए रुकावट बना देती है और उसके पैरों में जंजीर बनकर मतलब जो है खड़ी हो जाती है। एक सबब ये भी है कि काहिली के सबब बड़ी वजह नाकामी का खौफ है, दूसरों के सामने शर्मिंदा होने के खौफ से अहम उमूर को टालना है, यानी हमेशा लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। सामईन इकराम, मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा मतलब उठना, मेरा खड़ा होना वो सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इसी वजह से तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो दुआ मुझे और आपको याद होनी चाहिए कि इन्नस सलाती व नुस्की व महयाई व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी यही वो सदा है जो मुझे और आपको याद होनी चाहिए। मगर इंसान का ये हाल है कि अपने आप को हम खुदा का खौफ की बजाय दुनिया का खौफ रखते हैं कि कहें लोग क्या कहेंगे, कहें लोग क्या बोलेंगे, कहें मतलब जो है मैं काम न करूंगा तो फिर शर्मिंदगी का बायस बनूंगा। ये सोच इंसानों पर वारिद होती है तो फिर मतलब जो है सुस्ती और काहिली उसके पैरों को जकड़ लेती है। एक सबब ये भी है कि अपने बारे में बहुत आला मतलब जो है सोच रखना और कायम करते हुए हमेशा इस लिहाज से अपने कामों को मुलतवी करते रहना कि आला तसव्वुर के मुताबिक नहीं है, इसलिए वो सुस्ती का बायस बन जाते हैं। सामईन इकराम, इंसान अगर इल्म वाला है तो वो मतलब जो है इल्म को वहां पे रोक नहीं सकता, क्योंकि इल्म एक ऐसा मैदान है जहां इंसान जितनी तरक्की करेगा उतना निखरता चला जाएगा। मगर इंसान जब अपने ज़ौक़ को आला बना लेता है और हमेशा यही सोच के साथ रहता है कि मैं आला ज़ौक़ के साथ ही काम करूंगा, वहां वो इंसान मतलब जो है नीचे गिर जाता है। तारीख के सफ़ात बताते हैं कि बड़े बड़े मतलब जो है उलमा कराम न जो बड़े बड़े मतलब जो है
फुक़हा कराम ने अपने साथ मतलब जो है मुख्तलिफ लोगों को, कभी वो नीचे रहकर उन्होंने काम किया, कभी मतलब ऊपर रहकर काम किया, और कभी मतलब साथ लेकर वो काम करते रहे, तभी कहीं जाकर उन्होंने अपने काम को पाए तकमील तक पहुंचाया और उरूज और तरक्की और शहरत की मतलब जो है बुलंदियों को उन्होंने छू लिया था। इसी वजह से वो नाकामी के बायस नहीं हुए। जो लोग इस तरह सोचकर अपने पैरों को जंजीर बना लेते हैं, वो नाकाम नामुराद हो जाते हैं। एक वजह ये भी नजर आती है कि अपने आप को फरिश्ता समझना और गलतियों से मुबरा यानी बिल्कुल अलग थलग समझना और बगैर गलतियों के काम करने का अज़्म रखना, इस सूरत में आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता। सामईन इकराम, मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि आदमी गलतियों का पुतला है। इसी वजह से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि जो बार बार पलट कर आते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी खताओं को माफ कर देता है और ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है, क्योंकि इंसान लिसान का शिकार है। मगर इंसान जब अपने जहन में ये बात बिठा ले कि मैं तमाम गलतियों से मुबरा हूं, यानी बिल्कुल हटा हुआ हूं, मुझसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, इसी वजह से इंसान मतलब सुस्त हो जाता है। आगे बढ़ने वाले कदम मतलब जो है उसके रुक जाते हैं, तरक्की की मनाजिल उसकी मतलब जो है तय होना उसके लिए नागुज़ीर बन जाता है। इसी वजह से वो बाइस सुस्त बन जाता है। और एक वजह यह भी नजर आती है कि गुस्सा और नाराजगी के इजहार की पशेमानी पैदा कर देता है, और फिर एहसास नदामत के बाद कम अज कम इस दिन या इस फर्द के लिए काम करने से वो आजिज हो जाता है। आदमी गुस्से का शिकार रहता है, गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो जिसकी बिना पर जिसको चाहे बद जबानी करता है, बद लिहाजी करता है, बद कलामी करता है, जिसकी बिना पर उसे शर्मिंदगी लाहक होती है। इसी वजह से वो एक दूसरे को फेस नहीं कर पाता, एक दूसरे के सामने जाने से शर्मिंदगी महसूस करता है। इसी वजह से काम में सुस्त रवि आती है, वो पीछे हट जाता है, काम की तकमील नहीं हो पाती, और इसी के नतीजे में उसके नाम अमाल सुस्त और मतलब जो है खाली होते हुए नजर आते हैं। सामईन इकराम, एक वजह यह भी है कि सलाहियतों की कमी में सुस्ती पैदा होती है, इसीलिए सलाहियतों को उभारते रहना चाहिए। सामईन इकराम, जिंदगी के औकात में हमने मतलब जो है देखा कि हर इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। किसी ने उसे निखारा तो वो उरूज पे पहुंच गए, और हर मतलब जो है सलाहियत उनकी मंजर आम पर आई। कुछ लोग हैं जो सुस्त रवि के साथ वहीं पे बैठे रहे, तो जिसकी बिना पर उनकी कोई सलाहियत आगे न बढ़ी और न कोई मतलब जो है पजीराई हुई। इस वजह से लोगों का ये हाल है कि सामने वाले को देखकर वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और सलाहियतों की कमी महसूस करते हैं, तो फिर उनके पांव की जंजीर वो सुस्ती बन जाती है। इसलिए मुझे और आपको जरूरत इस बात की है कि सलाहियतों को उभारने का भरपूर इंतजाम करना चाहिए। इसी वजह से तो कहा गया कि इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो तुम्हें मतलब जाना चाहिए। इसी वजह से तो कहा गया कि इल्म मतलब हासिल करो गोद से लेकर गोर तक, यही वो इल्म है जो इंसानों को निखारता है, इंसानों को बुलंदी अता करता है, इंसानों को सही सलीका अता करता है। सामईन इकराम, एक आखिरी वजह यह भी है कि आखिर में सबसे बड़ी वजह यह है कि अपने मकसद जिंदगी का शऊर इंसानों से महू हो जाए और जवाबदेही का एहसास यानी मैदान हशर में खड़ा होना और मुझे पूछा जाने वाला है। जब इससे इंसान मतलब जो है गफलत का शिकार हो जाता है, उससे पीछे हट जाता है, उसकी तकमील के सिलसिले में कोई मतलब जो है कोशिशें नहीं करता, जब ये एहसास उसके दिल से मर जाते हैं, तो फिर मतलब जो है इंसान गफलत का शिकार हो जाता है, टाल मटोल का जरिया तलाश करने लगता है, हीले बहाने तलाश करने लगता है, कदमों को पीछे हटा देता है। इसी वजह से मतलब जो है हालात ये हैं कि उसका मैदान हश्र की उस मतलब जो है इस सिलसिले में उसे कोई मतलब जो है गौर फिक्र नहीं करता। इसलिए मौत आती है तो वहां वो पछताता है, वहां वो गिड़गिड़ाता है, वहां वो मतलब घुटने टेक देता है, वहां पे मतलब इल्तिजाएं करता है। मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी जो अता फरमाई है वो सिर्फ एक बार के लिए अता फरमाई है, और मुकर्ररा मुद्दत उतनी ही दी जाएगी, ना इसमें कमी की जाती है ना इसमें ज्यादती की जाती है। अल्लाह के बुलावे पर खींच कर उसके सामने लाकर पटक दिया जाता है। मुझे और आपको जरूरत इस बात की है कि जितना मियाद मुद्दत मुझे और आपको मिला है, इसको बेहतर अंदाज में सलीके से सुधारने का और इसमें किए जाने वाले काम की सही मतलब जो है काम की निशानदेही करते हुए उसकी तकमील के काम के सिलसिले में मुझे और आपको कोशिश होना चाहिए, तभी कहीं जाकर इंसान कामयाबी के दहाने पर पहुंचता है। सामईन इकराम, इन तमाम मतलब बीमारियों की निशानदेही जहां हमने की है, इसका इलाज भी तो हमें मालूम होना चाहिए कि जिसकी बिना पर हम इलाज करते हुए इस रमजानुल मुबारक के आने से पहले हम अपनी तैयारी कर लें और इसके जरिए से सही शऊर एहसासात के साथ इसमें कदम रखें और इसमें किए जाने वाले सारे नाम अमाल को हम मतलब जो है पजीराई के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश कर सके। तो इसकी इजाज की तरफ अगर गौर फिक्र करके देखा जाए तो सबसे पहले इसका
علاج یہ ہے کہ اپنے اندر انسان کو جگانا ہوگا. ہماری ظاہری باڈی کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو جگانے کے لیے دلوں میں بیداری کی ضرورت ہے, شعور کی ضرورت ہے, احساس کی ضرورت ہے, بیداری کی ضرورت ہے, عزائم کی ضرورت ہے, قوت کی ضرورت ہے. اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں وہ پلاننگ کی ضرورت ہے. جب تک اندر کے انسان کے اندر تبدیلی نہیں آتی اوپر والا انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا. اسی وجہ سے تو حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا, ہر دن صبح سارے کے سارے مطلب جو ہے اعضاء اٹھتے ہیں اور وہ دل کے آگے مطلب جو ہے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ اے دل اگر تو صحیح سالم رہا تو آج ہم صحیح سالم رہیں گے, اگر تو غلط کار رہا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. سامعین کرام, یہ چیز مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ دل کا صحیح احساسات کے ساتھ بیدار ہونا شرط اول ہے. صرف عزم کر کے خیالی پلاؤ کی بنا پر انسان بیٹھ جائے تو پھر وہ کام مکمل نہیں ہے. عزائم جس کے مطلب جو ہے تکمیل تک پہنچانا ہے تو اسے اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جاگنے کی ضرورت ہے. اور وہ جگانے کے لیے جو ذریعہ مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہے دعاؤں کے ذریعے سے. اللہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹایا جائے, وہاں مطلب جو ہے رجوع ہوا جائے, وہاں ہدایت طلب کی جائے, اپنے اندر کی کمیوں کو پورا کرنے اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے اپنے اندر ندامت کے احساس کو بیدار کیا جائے اور اللہ کی طرف رجوع ہوا جائے. اسی وجہ سے کئی دعائیں مجھے اور آپ کو اذکار کے طور پر سکھائی گئیں. اس کا ورد کرنا انسانوں کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھائی کہ اے اللہ میں تجھ سے کسمندگی اور سستی سے پناہ مانگتا ہوں. اس کی کثرت کے ساتھ مجھے اور آپ کو دن بھر کے اوقات میں اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے اور اسی کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے میں آسانیاں وہاں پہنچائی جاتی ہیں. دوسرا جو کام مجھے اور آپ کو اختیار کرنا ہے علاج کے طور پر اپنے مقصد حصول کے لیے اپنا منصوبہ خود تیار کرنا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے اذن سے ایک منصب عطا کیا. کہا جو معروف کا حکم دیتا ہے, منکر سے روکتا ہے, وہ میرے بعد اللہ کا خلیفہ ہے, میرے بعد وہ رسول کا خلیفہ ہے, میرے بعد وہ کتاب کا خلیفہ ہے. یہ خلیفہ مجھے اور آپ کو بنایا گیا ہے تو خلافت کی جو مطلب جو ہے ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام رسانی کا کام انجام دے, اپنے آپ کو چلتا پھرتا قرآن بنانے کی کوشش کرے, اخلاق و کردار سے مطلب جو ہے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی کوشش کرے. اس کام کے لیے مجھے اور آپ کو منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے. سامعین کرام, اگر کوئی مہمان ہمارے گھر آنا ہو تو کتنی پلاننگ بنتی ہیں, کتنے گھر کو سجایا جاتا ہے, کس طرح اس کی پاکی صفائی کی جاتی ہے, کس طرح سے خود کو مطلب جو ہے تیار کیا جاتا ہے, کس طرح اسے کھلانے پلانے کے لیے مختلف چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے. یہ ساری پلاننگ ہی آدمی کو مطلب استقبال کرتے ہوئے اس کی پذیرائی کے لیے جو پیش کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتی ہے. اسی طرح اپنے مقصد کی جو تکمیل ہے, اقامت دین کا کام, یعنی اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کرنا, اس مقصد کی تکمیل کے لیے بغیر سوچے سمجھے صرف مطلب یہ ارادہ کریں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. قرآن کہتا ہے کہ ایسا جو کہے کہ ہم ایمان لائے اور تم جنت میں چلے جاؤ گے, ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے. اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے, اس کے لیے مختلف پلاننگ کی ضرورت ہے, اور جہاں کمی ہے اس کو بھرپائی کی ضرورت ہے, اور جہاں زیادتی ہے اس پر شکر گزاری کی ضرورت ہے. یہ تمام پلاننگ انسانوں کو آگے بڑھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. تیسرا اس کا علاج یہ ہے کہ دینی کاموں کو دنیاوی کاموں پر ترجیح دینی ہوگی تو خدا تعالیٰ دنیاوی منازل کو آسان کر دیتا ہے. انسانوں کی زندگی کا حال یہ ہے کہ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے, بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. یہی صدا لگاتے ہوئے کہیں صلاحیتوں میں مطلب جو ہے دیتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں, کہیں مختلف مطلب جو ہے کاموں کو دیتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں, اور کہیں آگے بڑھتے ہوئے مطلب جو ہے ہمیشہ اپنی مصروفیات کا بہانہ بنا لیتے ہیں. اسی بنا پر زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہ دنیاوی معاملات کو اوپر ترجیح دیتے ہیں, دین کو مطلب جو ہے پیچھے ڈال دیتے ہیں. اسی وجہ سے ان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے اور موت کا فرشتہ انہیں گھسیٹ کر اللہ کی طرف لے جاتا ہے تو وہاں ان کے نام اعمال خالی نظر آتے ہیں. وہاں اللہ رب العالمین کے پاس مطلب جو ہے نہ اپنا نام اعمال لیتے ہوئے سیدھا ہاتھ نہیں بلکہ الٹا ہاتھ مطلب جو ہے پیش کر دیا جاتا ہے. سامعین کرام, اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے پلاننگ نہیں کی, اور پلاننگ کی تو دنیا کے معاملات میں ہم نے بہت کچھ مطلب جو ہے اونچائی دے دی, اور اگر مطلب جو ہے اونچائی نہیں دی ہے تو دین کے معاملات میں نہیں دی ہے. ایک مثال ہمارے اپنے ہی مطلب دوستوں میں سے ایک ہے کہ ایک شخص جو بہت بڑے مطلب جو ہے یہاں پہ کمپنی میں کام کرتے ہیں, اور ان کا یہ حال ہے کہ وہ عمر بڑی بھی ہو چکی ہے, سینئر سٹاف ہیں, دنیا کی بے شمار مطلب جو ہے دولت ان کے خدموں
پاؤں تلے جمع ہو چکی ہے، مگر ان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وہ روتے ہوئے ایک بار مطلب جو ہے ہم سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی ساری دولت تو مجھے عطا کر دی، مگر میری زندگی کا یہ حال ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ایک کتنی بڑی غفلت ہے، ایک کتنی بڑی مطلب جو ہے ہماری کیا کہیں گے کہ ہماری کتنی بڑی کم ظرفی ہے کہ ہم اپنے اولاد کو یہ تمام چیزیں نہیں دے پاتے، اپنے آپ کو وہ چیزیں ہم دے نہیں پاتے، معلومات سے آراستہ نہیں ہو پاتے۔ اس وجہ سے ہم برادران اسلام کو اپنے ان کے سوالات کے اٹھتے ہوئے ان کے خلجان کو دور کرنے کے لیے ہماری زبانیں میسر نہیں آتی، ہماری صلاحیتیں میسر نہیں آتی، جبکہ اللہ رب العالمین ہر سال مہینے میں ہر سال ایک مہینہ سایہ فگن کرتا ہے جسے رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں انسان ٹریننگ حاصل کرتا ہے، جس میں انسان مطلب تربیت حاصل کرتا ہے، اس میں مختلف مواد کو حاصل کرتا ہے، وہ تمام مواد جو 11 مہینے اس کے لیے سود مند ہو، اس کے لیے فائدہ مند ہو، اور اسی کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کے پاس اپنے درجات کو بلند کر سکے اور اپنے کام کی تکمیل کر سکے، مگر انسان کی غفلت اسی میں مطلب جو ہے ہو جاتی ہے۔ تیسری مطلب جو ہے اس کا علاج مجھے اور آپ کو جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کاموں کے دوران میں انسانوں کو اکتاہٹ محسوس ہونے لگے، کیونکہ لگاتار مطلب جو ہے انسان ایک ہی طرح کے کام کر جاتا ہے تو اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو ایسے حالات میں علاج یہ ہے کہ آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر علاج یہ بتایا، کہا کہ قرآن مجید اس وقت تک پڑھو کہ جب تک کہ دل لگے، جب دل اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو انسانوں کو سکھایا گیا کہ دل اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، یکسانیت کا شکار ہو جاتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لینا، ذہن کو بٹانا، اور پھر مطلب جو ہے پھر سے وہ دوبارہ اس کام کو لگ جانا، یہ وہ مطلب جو ہے اصل طریقہ کار ہے جس کی بنا پر انسان اپنی سستی، اپنی کاہلی کو دور کر سکتا ہے اور اپنے عزائم میں تو قوت بخش سکتا ہے۔ اس کا علاج یہ بھی ہے کہ اپنا زیادہ تر اوقات جو انسانوں کی کمزوری مطلب بنا ہوا ہے، جو سستی کا باعث بن رہا ہے، وہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال انسانوں کو کند ذہن بنا دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اپنی رفتار کو وہ کم محسوس کرنے لگتے ہیں اور ان کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ میری اور آپ کا تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو میرا اور آپ کا وقت مطلب جو ہے نکال کر دیکھیں تو سوشل میڈیا پر کوئی کام نہ ہو مگر واٹس ایپ کو اس طرح گھماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلا واٹس ایپ ایک ہی تھا، آج کل تو اس کے دروازے کھول دیے گئے، جس کی بنا پر کہیں مطلب فیس بک ہے، اور کہیں مطلب جو ہے ٹویٹر ہے، اور کہیں مطلب جو ہے ہمارا ٹک ٹاک ہے، کہیں کیا اس دنیا کو پھیلا کر رکھ دیا گیا، اور لوگوں کا یہ حال ہے کہیں اپنی شکلیں بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں بیکار قسم کے میسیجز فارورڈ کرنے کے لیے وقت لگا رہے ہیں، اور کہیں مطلب جو ہے بیکار میسیجز کو پڑھنے میں لگا رہے ہیں۔ نہ اس سے دین کی کوئی تقویت پہنچ رہی ہے، نہ دنیاوی معاملات میں انہیں کوئی عروج مل رہا ہے، بلکہ وقت کا ضیاع کاری انسانوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا رہی ہے۔ اور مجھے اور آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ قیامت کے میدان میں انسانوں کو کھڑا کر دیا جائے گا اور وہاں ان سے 5 سوالات کیے جائیں گے، اس میں سے ایک سوال اوقات کا ہے، جو پہلا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ سامعین کرام، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مجھے اور آپ کو جب تک ہم دے نہ پائیں وہاں پہ قدم ہمارے اٹھ نہیں پائیں گے۔ اس سوال کے جواب دینے کے لیے کیا میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے؟ اگر نہیں کر لیا ہے تو بیکار کی یہ دعائیں، بیکار کے مطلب جو ہے اجتماعات میں شرکت اور یہ تمام مطلب چیزیں مجھے اور آپ کو باہر سے تو ٹھہر سکتے ہیں مگر انسان کے اندرونی کیفیات کو چینج نہیں کر سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اندر کے انسان کو جگایا جائے، اس میں بیدار کیا جائے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر ان کے کھول کر ان کے دیکھا جائے تو ان کی زندگیوں میں اسلام وارد ہوا تو ان کی زندگیاں بدل کر رکھ دی گئی تھیں، کیونکہ ان کے اندر کا انسان جاگ گیا تھا۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، جتنے سخت وہ مطلب جو ہے مخالفت میں تھے، باطل میں تھے، وہی مطلب عروج انہوں نے اسلام میں حاصل کیا، کیونکہ وہاں انہوں نے اپنے دروازے دین کے لیے کھول لیے تھے۔ اور ہم نے مختلف مطلب جو ہے صحابہ کرام کو دیکھا، جہاں ان کے اندر قوت ملی، جہاں ان کو تقویت پہنچی، وہ ان کا عروج تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے اندر کے انسان کو جگا دیا تھا۔ انہوں نے عزم کر لیا تھا کہ ہم اللہ کے خلاف کوئی کام نہ سنیں گے، نہ کریں گے، نہ اس کے لیے مطلب جو ہے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہی وہ ہمت ہے اور یہی یہ طاقت ہے جو انسانوں کو کند ذہنی سے بچا دیتی ہے اور سست و کاہلی سے بچا دیتی ہے۔ سامعین کرام، ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے عزم کریں اور نا والا لفظ اپنی زندگی سے بالکل ختم کر دیں، تبھی کہیں جا کر ہم چاق و چوبند ہو سکتے ہیں۔ انسانوں کی زندگی
کا یہ حال ہے کہ جب بھی مطلب جو ہے کسی انسان کو کوئی کام کے لیے مطلب آواز دی جاتی ہے، کیونکہ یہ جو انسان ہے وہ معاشرتی جانور ہے، یہ مل جل کر ہی اس کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے، مگر زندگیوں کا یہ حال ہے جب انسانوں کو بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، تو وہاں ایک ہی صدا آتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی، میرے پاس صلاحیت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس کام بہت ہے، یعنی نہ کے لفظ کے ساتھ اس کی شروعات ہو جاتی ہے۔ تو بتائیے کام کی تکمیل کیسی ہوگی؟ کام کی تکمیل کے لیے مجھے اور آپ کو نہ والے لفظ کو اپنی زندگی سے بالکل محو کر کے ختم کر دینا چاہیے، اور ہر کام کے لیے آمنا و صدقنا، جسے کہا گیا کہ کون ہے اللہ کے راستے میں مدد دینے والے؟ انصار اللہ نے کہا کہ ہم ہیں تیرے بندے تو تیرے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ یہی وہ صدا ہے جو انسانوں کو عروج بخشتی ہے، یہی وہ صدا ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اور یہی وہ صدا ہے جو انسانوں کو اللہ رب العالمین کے قریب کر دیتی ہے، یہی وہ صدا ہے جس کے نتیجے میں ہدایت نصیب ہوتی ہے، یہی وہ صدا ہے جو انسانوں کو قریب سے قریب کر دیتی ہے۔ سامعین کرام، اس کے لیے اپنی زندگی سے نا والے لفظ کو ہٹا دیجئے، پھر دیکھیے کہ کیسے کام عروج پہ پہنچتے ہیں اور کیسے کام پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ اور ایک اور علاج ہم اس طرف بھی دیکھتے ہوئے چلیں کہ کام کے اوقات کو ٹارگٹ بنا کر اپنے کام کی تکمیل کرنا چاہیے، وقت لگا کر اسے کام کرنا چاہیے کہ اس کا کام اتنے ٹائم میں ختم ہونا ہے، تو تب کہیں جا کر انسان مطلب جو ہے ٹارگٹ کی بنا پر پائے تکمیل تک اپنے کام کو پہنچا دیتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں جلدی اگر کام مطلب جو ہے ہو جائے تو انسانوں کو خوشی میسر آتی ہے اور انسانوں کو تقویت پہنچتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں حوصلے اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ٹارگٹ لگا کر کام کرنا شرط اول ہے۔ یہی نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو کر لیں گے، کتنا تک کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ ایک بار گفتگو کرتے ہوئے ایک بہن کا یہ بھی تذکرہ کرتے ہوئے چلوں کہ انہوں نے مطلب جو ہے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو میں قرآن مطلب جو ہے کتنے سالوں سے مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، آج تک مکمل نہیں ہوا ہے۔ پچھلے سال ہم نے سماعت قرآن کا مطلب جو ہے یہ جمع دیا تھا آن لائن کے ذریعے سے، وہاں انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کو مطلب جو ہے مکمل سنا ہے۔ سامعین کرام، عمر مطلب جو ہے 50 سال سے مکمل آگے بڑھ گئی، مگر آج پہلی بار مکمل قرآن سنا جا رہا ہے، تو تصور کیجئے کتنی مطلب جو ہے ہماری مطلب جو ہے ندامت کی بات ہے جہاں ہم اس طرح کی گفتگو سنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، یہی وہ ادائیں ہیں جو انسانوں کو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں، اور اگر ان اداؤں میں کمی واقع ہو جائے، اس علاج میں کمی ہو جائے، تو اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتے ہیں، اور جہنم کے راستہ آسان سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے، اور جنت کا راستہ مشکل کشائی میں مطلب جو ہے ڈوب کر رہ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب بندہ صبح کے فریضے سے فارغ ہو جائے تو چاہیے کہ کچھ دیر اپنے دل کو فارغ کرے اور اپنے نفس سے شرائط طے کرے اور کہے کہ اے نفس، میرے پاس سرمایہ زندگی صرف ایک ہے، اور اگر میرا یہ سرمایہ فنا ہو گیا تو تجارت اور منافع مایوس کن ہو جائے گا۔ یہ ایک نیا دن ہے جس میں اللہ نے مجھے مہلت دی ہے، میری موت کو مؤخر کر کے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اگر وہ مجھے دنیا سے اٹھا لیتا تو میں تمنا کرتا کہ زندگی میں کچھ مہلت اور عطا کر دی گئی ہوتی تاکہ میں کوئی نیک کام کر لوں۔ تو اے نفس، یہی سمجھ کر تو فوت ہو چکا ہے، پھر تجھے واپس کیا گیا ہے، اس دن کو ضائع کرنے سے بچ جا اور جان لے کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، اور یوں سمجھ لے کہ بندے کے لیے ہر روز 24 الماریاں قطار در قطار رکھی ہوئی ہیں، اور قیامت کے دن یہ الماریاں کھول دی جائیں گی اور اللہ ہر گھنٹے میں کمائی ہوئی نیکیوں کو دیکھے گا۔ اگر یہ نیکیاں کے نور سے بھری ہوئی ہوں گی تو اسے اتنی ہی خوشی ہوگی، اگر وہ دوزخیوں پر تقسیم کر دی جائیں تو حیرانی کی وجہ سے ان کو آگ کی تکلیف کا احساس بھی نہ رہے۔ اگر بدقسمتی سے صورتحال دوسری ہوئی، یعنی کوئی شخص نیکیوں کی بجائے برائیوں میں پھنسا ہوا رہا، تو نور کی جگہ اندھیرا ہوگا، تعفین پھیلے گا، اور وہ گھنٹہ جس میں اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی اسے عذاب علیم سے کنارہ کچھ کر لے گا، اور اسے اتنی گھبراہٹ اور ذلت محسوس ہوگی کہ اگر وہ تمہیں جنتیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس کی نعمتیں مقدر بن کر ہو جائیں گی۔ بے عمل انسانوں کے لیے ایک خزانہ کھولا جائے گا جو خالی ہوگا، نہ اس میں کوئی خوشی بات رہے گی نہ غمی۔ یہ وہ گھنٹہ ہے جس میں لوگ سوئے ہوئے رہتے ہیں، یعنی وقت کا ضیاع کرتے ہیں، جس میں سے ہر شخص اس کے خالی ہونے پر افسوس کرے گا، اور اسے ایسا دکھ ہوگا جیسا کہ اس آدمی کو جو پہلا سا منافع حاصل کرنے پر قادر تھا لیکن موقع ضائع کرنے کی بنا پر اس سے وہ محروم ہو کر رہ گیا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس سے کہے کہ آج کے دن کوشش کر کے ہر الماری کو نیکی انیک اعمال سے بھر دے، ہر ایک کو خالی نہ چھوڑے۔ ایسا نہ ہو کہ تیرے جو
درجات ہیں وہ ضائع ہو کر رہ جائیں اور دوسرے اس کو حاصل کر لے. سامعین کرام اسی وجہ سے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو تابع رکھے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے, اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ جائے اور اللہ سے بھلائی کی امید نہ رکھے. اسی بات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ قیامت کا حساب لینے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو اور اعمال کا وزن پہلے سے ہونے سے پہلے اس کو تولو اور بڑی پیشگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. سامعین کرام یہی وہ وجوہات ہیں, یہی وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا دیتی ہیں اور نیک اعمال کرنے میں منع ثابت ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اچھے انداز میں یہ بھی ارشاد فرمایا وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک ہی جیسے رہے. ایسا شخص تباہ ہو گیا. کیا میری اور آپ کی زندگی پر ہم نے غور و فکر نہیں کیا؟ کیا میرے اور آپ کی زندگی کے حالات ایک جیسے ہی نہیں ہے جہاں ہر دن ایک سا نظر آتا ہے, کوئی تبدیلی اس میں نہیں آتی, کوئی صلاحیت نہیں ابھرتی, کوئی عزم ہمارا عروج پر نہیں پہنچتا؟ تو کیا ایسے اس کے لیے میں اور آپ اللہ کے پاس وہ جنت النعیم کا انعام حاصل کرنے کی متمنی ہو سکتے ہیں؟ سوال میرے اور آپ کے دلوں کے قریب ہے. سامعین کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اے لوگو انتہا کوشش کے باوجود جنت کے حریص بن جاؤ اور اپنی کوشش بھر جہنم کے سے بچنے کی فکر کرو, کیونکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کا چاہنے والا کبھی سو نہیں سکتا اور آگ ایک ایسی چیز ہے جس سے بھاگنے والا کبھی سو نہیں سکتا. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی انسانوں کو ابھارنے کے لیے, انقلاب پیدا کرنے کے لیے اور انہیں جگانے کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص ڈرتا ہے کہ وہ شرورات میں چل دیتا ہے وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے. یاد رکھو اللہ کا سودا سستا نہیں ہے, بہت مہنگا اور قیمتی ہے. یاد رکھو کہ اللہ کا سودا جنت ہے. سامعین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. پہلی ہے موت سے پہلے زندگی کو, اور بیماری سے پہلے تندرستی کو, اور مشغولیت سے پہلے فراغت کی گھڑی کو, اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کو, اور فقر سے پہلے مالداری کو. کیا اس کا میں نے اور آپ نے التزام کیا؟ کیا اس سے پہلے میں نے اور آپ نے کوششیں کی؟ کیا اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنے کی اپنے مختلف صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی کوشش کی؟ اگر نہیں کی تو ہماری وہ غفلت مجھے اور آپ کو ڈبو کر رکھ دے گی, مجھے اور آپ کو ذلت کا سامنے کرنے پر دوچار کرے گی, مجھے اور آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے قریب پھینکنے پر مجبور کر دے گی. سامعین کرام اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, کہا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں. ایک ہے صحت, دوسرا ہے عافیت یعنی فارغ البالی. سامعین کرام ان تمام کے نچوڑ کو اگر جمع کر کے دیکھا جائے تو رمضان کا مہینہ میرے اور آپ پر ہر سال کی طرح سایہ فگن ہونے والا ہے. اس رمضان کے مہینے میں شعبان کے آتے ہی میرے اور آپ کے اندر وہی جلولے ہوتے ہیں, وہی جوش ہوتا ہے, وہی عروج ہوتا ہے, وہی کرنے کے عزائم ہوتے ہیں کہ ہم فلاں کام کریں گے, فلاں کام کریں گے, فلاں کام کریں گے. مگر رمضان کا مہینہ آتے ہی وہ تمام کام وہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ وہ بیکار قسم کی مصروفیات جہاں دسترخوان کو سجانے کے لیے صرف کی جاتی ہیں, یا وہ بیکار قسم کی وہ آرام طلبی جو سو کر آدھے سے زیادہ وقت گوا دیتے ہیں, اور لوگوں کا خیال ہے کہ روزہ رکھنے کی بنا پر انسان کمزور ہو جاتا ہے, اس وجہ سے اسے نیند آتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن کے فاقے کرنے کے باوجود انہوں نے جنگیں لڑی اور اس میں کامیابی کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ واپس لوٹ آئے. بھوک انسان کو پریشان تو ضرور کر دیتی ہے مگر کمزوری نہیں لے آتی. یہی بھوک کی بنا پر انسانوں کو مختلف انسانی جسمانی اسے صحت ملتی ہے. یہ تمام تفصیلات بھی مجھے اور آپ کو میڈیکل سائنس بتاتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے اس رمضان کے مہینے میں ہم شعوری احساسات کے ساتھ داخل ہونے کے لیے مختلف بیماریوں کا مجھے اور آپ کو جائزہ لینا ہوگا. یہ روح کی بیماریاں ہیں, ان بیماریوں سے نجات حاصل کرنا ہوگا, تبھی کہیں جا کر میں اور آپ اس رمضان کو صحیح معنوں میں گزار سکتے ہیں, اس رمضان کو صحیح معنوں میں اپنے آپ کے لیے نیکی کا باعث بنا سکتے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں میرا اور آپ کا عروج حاصل ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح شعور عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, عزائم میں بلندی عطا فرمائے, میرے اور آپ کے اندر چستی اور چاق چوبندی عطا فرمائے, اور میرے اور آپ کے اندر جو قسمندگی ہے, جو ٹال مٹول کی اور ہلا بہانے کی اور سستی اور کاہلی کی جو بیماری ہے, اللہ رب العالمین اس سے مجھے اور آپ کو نجات دے. امت
مسلمہ کو اس سے نجات دے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں بہتر کی طرف آگے بڑھنے والے قدم میسر کرے، بہتر دوست میسر کرے، اور رمضان کی ہر ادا، ہر عبادت اور ہر دعا میرے اور آپ کے لیے باعث رحمت بن جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔